النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تبارك وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقال سبحانه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال تبارك وتعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال سبحانه: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقال سبحانه: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات، میں اور آپ ایک سفر پہ نکلے ہوئے ہیں. ایک نہ ایک دن میری اور آپ کی زندگی کی ایک شام آ جائے گی. اس بہار کو خزاں آئے گی. یہ چڑھتا ہوا سورج یقیناً غروب ہوگا اور میری اور آپ کی جوانی اور اس کے بعد بڑھاپا اور پھر ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ پھر ہمارے ہاتھ حرکت نہیں کریں گے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اس وقت ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بند نہیں کر سکتی۔ اگر منہ کھلا رہ گیا اور پاس بیٹھے ہوئے میں کسی نے اس کو بند نہ کیا تو وہ کھلا رہ جائے گا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بند نہیں کر سکتی۔ یہ حقیقت ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں نے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے سورہ ابراہیم کی آیت 27، سورۃ مؤمن جس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، آیت 46، سورہ نوح آیت 25 اور سورہ توبہ آیت 101 اور دوسرے مقامات پر متعدد مقامات سے قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے، اور دوسری حدیث جس کو امام بخاری اور مسلم دونوں حضرات نے نقل کیا ہے، خطبے کے دوران میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ارشادات کو سمجھنے کی، عمل میں لانے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح زمین والوں پر دجال کا ایک بڑا فتنہ آئے گا اور لوگ اس فتنے کا شکار ہوں گے، اسی طریقے سے تم میں سے ہر شخص کے اوپر ایک فتنہ اور آزمائش قبر کے اندر ضرور آئے گی۔ انکم تفتنون فی القبور کفتنۃ الدجال۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصاری صحابی کا جنازہ ہوا، ان کو قبر میں اتارا گیا، ابھی مٹی نہیں ڈالی گئی، اب قبر بنی نہیں، تدفین مکمل نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ گئے، فجلس وجلسنا حولہ، آپ تشریف فرما ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ آس پاس بیٹھ گئے، اور صحابہ کرام کے بیٹھنے کی کیفیت یہ تھی کہ سب نے یوں سر جھکائے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، ینقط بہ الارض، آپ اس کے ساتھ زمین میں یوں نشان بنا رہے تھے، اور صحابہ کرام سر جھکائے اس انداز سے بیٹھے تھے، حرکت نہیں، ہلنا نہیں، جس طریقے سے سر کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، تم سب کی زندگی میں یہ دن آئے گا، اور اس قبر کے اندر تم میں سے ہر ایک سے 3 سوال پوچھے جائیں گے۔
آپ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، جب کسی بھی ایمان والے کو، کسی بھی شخص کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ ایک عجیب معاملہ فرماتے ہیں۔ جب اسے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے سامنے جنت کا منظر بھی لایا جاتا ہے، ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف۔ اگر وہ مومن ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری جگہ ہے، یہ تمہارا مقام ہے۔ اس کے سامنے جہنم بھی لائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر تو یہ راستہ اختیار نہ کرتا تو تمہاری جگہ اور مقام یہ ہوتی، دیکھ لو۔ اگر وہ بد کردار انسان تھا، مومن نہیں تھا، کافر تھا، فاسق تھا، تو جہنم کی طرف کی جو کھڑکی ہے وہ اسے دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمہارا مقام یہ ہے۔ پھر ایک نظر اس کو جنت کی دکھائی جاتی ہے کہ اگر تو اس راستے کو اختیار نہ کرتا اور اس راستے پہ چلتا تو تیرا مقام اور تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، اسے بھی دیکھ۔ پھر ایک طویل حدیث آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمائی۔ میرے عزیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان میں جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ قبرستان تمہیں یاد دلاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے کہ یاد رکھو۔ اسلام کے اندر کتنا خوبصورت نظام دیا گیا کہ جس شخص کو اس کا انتقال ہو جائے اس کو صاف ستھرا کر کے، اس کو غسل دے کر سفید کپڑے میں ملبوس کر کے چارپائی پہ رکھ کے اس کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، اور ایک لوگوں کا ہجوم اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو قبر کے اندر پھینکتے نہیں ہیں، بڑے احترام کے ساتھ اس کو اتارتے ہیں، اور پھر اللہ سے اس کے لیے دعاؤں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عزت، یہ اعزاز اور اکرام اسلام کے سوا دنیا کے کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ بہت زیادہ ہوا تو دنیا والوں نے اپنے مردے کے ساتھ پھول رکھ دیے، اس کو خوبصورت تابوت کے اندر، قیمتی بکس کے اندر بند کر کے اتار دیا، اور اس کی یاد میں کبھی سال کے بعد 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن اسلام میں ایسا کچھ نہیں، جب وہ تمہیں یاد آ جائے، وضو ہو نہ ہو، اپنے اللہ سے اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کی مغفرت فرما۔ جب جنازے کی چارپائی سامنے رکھی ہوتی ہے تو یہ خاموش چارپائی کچھ اعلان کر رہی ہے، اور اس کے بعد کا جو وہ گڑا ہے، وہ گڑا مجھے اور آپ کو خاموشی سے کچھ پکار کے ہمارے دل پہ دستک دے رہا ہے، وہ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی صبح ہوتی ہے، قبر پکار پکار کے کہتی ہے کہ زمین پہ پھرنے والوں، مجھے بھی یاد رکھو، میری طرف آنے کی تیاری بھی کرو، میرا بھی خیال کرو، تم نے میرے پاس ضرور آنا ہے، اور یاد رکھو انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میری طرف آنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھ کچھ لے کر آؤ۔ یہ روز قبر ہمیں پکار کے کہتی ہے، اور جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اس کی پکار ہمارے کانوں میں پڑے نہ پڑے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ تو ہمارے کانوں تک پہنچ چکا ہے نا۔ یہ چارپائی، اس کے اندر کفن، یہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ اپنی بے بسی ہمیں بتا رہا ہے، یہ ہم سے مخاطب ہے۔
یہ ہمیں کہتا ہے کہ مولوی صاحب، حاجی صاحب، تاجر، ڈاکٹر، وکیل جو جنازے میں شریک ہے، اسے دستک دے کر یہ لاش کہہ رہی ہے کہ میری حالت دیکھو، آج میرا نام کوئی نہیں پکار رہا، آج مجھے میت کہا جا رہا ہے، آج مجھے لاش کہا جا رہا ہے، میرا نام میری موت کے ساتھ ختم۔ اب جب چارپائی اٹھائی جائے گی لوگ کیا کہیں گے؟ آئیں جی چارپائی کو اٹھانا ہے، آئیے میت کو لے جاتے ہیں، میت کو آہستہ لے جاؤ، میت کو احترام کے ساتھ لے جاؤ، میت کی بے اکرامی نہ کرو، وہ دیکھو میت آ گئی، وہ دیکھو جنازہ آ گیا۔ کسی نے کہا کہ وہ شمس الاسلام آ گیا، کسی نے کہا کہ وہ عبداللہ آ رہا ہے، سنا آپ نے آج تک؟ یہ خاموش دعوت ہے اس چارپائی کی مجھے اور آپ کو۔ کس غفلت کے اندر پڑے ہو جس نام کے لیے تم نے ساری دنیا میں ساری کوششیں صرف کی کہ مجھے یہ نام ملے، مجھے یہ اعزاز ملے۔ یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اس نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، یہ دنیا کا ٹاپ کا انجینئر ہے، یہ بہت بڑا فلاں ہے، بہت بڑا فلاں ہے۔ نہیں، موت کے ساتھ یہ سارے الفاظ، سارے اوصاف ختم ہو گئے۔ اب نہ تاجر کوئی کہتا ہے نہ کچھ کہتا ہے، جنازہ آ گیا، میت آ گئی، میت کی چارپائی آ گئی، لاش آ گئی، باڈی آ گئی۔ یہ دعوت نہیں ہے؟ پھر وہ سفید کپڑا ہمیں کچھ دعوت دے رہا ہے، اور زرق و برق لباس پہننے والے، مختلف کمپنیوں کے قیمتی جوڑے خریدنے والے، ذرا مجھے دیکھ، میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا، آج یہ دنیا کا سب سے سستا ترین کپڑا مجھے پہنایا جا رہا ہے۔ جاؤ کپڑے کی دکان سے، آج جب آپ خریدتے ہو مجھے اچھا کپڑا دکھاؤ، میرے سٹینڈرڈ اور معیار کا کپڑا آپ کے پاس نہیں ہے، میں تو فلاں مارکیٹ سے لوں گا۔ لیکن کبھی وہاں پہ ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح، آج 5-5 ہزار کا جوڑا خریدتے ہو، عورتیں 30-30 50-50 ہزار کا ایک جوڑا خریدتی ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اسی دکان پہ شاید ہمارے کفن کا کپڑا بھی موجود ہو جسے کل چند 100 روپے کے عوض میں خریدا جائے۔ یہ خاموش دعوت ہے کہ جن ڈگریوں کے لیے تم نے کچھ کیا وہ ساری پیچھے رہ گئیں، جن ناموں کے لیے تم نے کیا وہ سارے نام پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اور آپ پیچھے کھڑے ہو کے سامنے یہ جنازے کی دعوت ہمیں مل رہی ہے، اور ہم وہاں پیچھے کھڑے ہو کے بھی ہنس رہے ہیں، ہم وہاں کھڑے ہو کے بھی عبرت نہیں حاصل کر رہے۔ ایک قبر کے اوپر صحابہ کرام کا گزر ہوتا تھا، ایک قبر پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی۔ آپ نے انہیں فرمایا اسے معمولی گڑھا نہ سمجھو، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النیران، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، یہ معمولی انسان ہے، خلفائے راشدین میں تیسرا مرتبہ ہے ان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 لخت جگر، رقیہ اور ان کے بعد ام کلثوم، ان کے نکاح میں دی، اور ان کے انتقال کے بعد آپ علیہ السلام نے رو کے فرمایا، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ انتقال کرتی جاتی یکے بعد دیگرے، اگلی میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ احد کے موقع پہ جب اپنا مال پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دراہم کو یوں اچھالتے ہوئے فرما رہے تھے کہ میں نے جنت کے اندر عثمان کا محل دیکھ لیا ہے، ما ضر عثمان عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے باوجود حضرت عثمان کی نظر قبر پہ پڑ رہی ہے، اس زار و قطار روتے جیسے معصوم بچہ روتا ہے، آنکھوں سے آنسو، داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ اس لیے روتا ہوں، یہ معمولی سا گھڑا تو نہیں ہے، اس میں میں نے جانا ہے، اور القبر
منازل الآخرہ، آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب وہ بعد کی منازل میں بھی کامیاب ہے۔ یہ ایک خاموش دعوت ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہے، یہ تو علماء کی باتیں ہیں، یہ تو مولوی لوگ ایسے ڈراتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ہمارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ایسے اشعار بنا رکھے ہیں، شاعر بنے ہوئے ایسے شعر، مجھے ان اشعار سے دلچسپی نہیں ہے۔ ان کے مضامین کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں ویسے ہی ڈراتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ایک وزیر نے یونیورسٹی میں بیان کرتے ہوئے موت کا منظر کتاب کا مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا یہ مولوی ویسے ہی ڈراتے ہیں، موت موت موت، کچھ بھی نہیں ایسا، یہ لوگ جاہل ہیں۔ اور اسی بنیاد پر انہوں نے کہا یہ جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں، مدارس جن میں ایسی جہالت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ زبردست انہوں نے اس بنیاد پر ایک پورا ایک پلاننگ ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ تو دیکھ کر ہی بیان پڑھتے ہیں، زبانی تو کر نہیں سکتے، پہلے سے طے شدہ ان کے دل میں یہی تربیت ہے، جہاں وہ تربیت حاصل کرتے ہیں وہاں یہی کہا جاتا ہے سب کچھ ہے تو دنیا ہے۔ انہیں قرآن مجید کی وہ آیت یاد نہیں ہے کہ جس خلاق عالم نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اس نے کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا۔ زندگی کے کچھ مراحل ہیں، سب سے پہلے کھیل ہے، اس کے بعد لہو و لعب تماشا ہے، اس کے بعد زینت ہے، اس کے بعد مال اور اولاد کی کثرت پر فخر ہے، اور اس کے بعد ختم۔ بچپن میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی ساری زندگی کھیل ہے، ایک بلو اس سے آپ لے لو وہ رونا شروع کر دے گا، گویا کہ اس کی ساری آپ نے سب کچھ لے لیا، لعب کھیل تماشا۔ اس کے بعد لڑکپن کی زندگی تماشا ہے، لعب ہے، کھیل ہے، گلیوں میں پھر رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد زندگی کا زینہ، اب میرا کپڑا اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میری وضاحت میں لوگوں کے سامنے اچھا لگوں، زیب و زینت۔ اس کے بعد تفاخر فی الاموال والاولاد، پھر مال و اولاد پہ فخر، میری اتنے بیٹے ہیں، میرا بیٹا فلاں وہاں پہ جاب کرتا ہے، فلاں بیٹا اس کمپنی میں ہے، فلاں بیرون ملک میں ہے، اس کی اتنی تنخواہ ہے۔ میں نے کئی جنازوں میں میت کی دعا کرتے ہوئے اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، جب تعزیت کے لیے گئے ہیں، تعزیت کرتے وقت ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور صاحب سے یہ سنا، یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ جو میرا بھتیجا ہے، جو میرا فلاں ہے، اس کی اتنی بڑی انکم ہے، اتنے پیسے یہ کماتا ہے، دعا ہو رہی ہے، اور اس کی تعزیت کے لیے ہم گئے ہوئے ہیں اور اس کی تعزیت ہم کر رہے ہیں، ہمیں غم ہے اور وہ خوش ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو دیکھو اس کے اتنے پیسے ہیں، اس کی اتنے آ رہے ہیں، اس کے پاس اتنے آ رہے ہیں۔ وَتَفَاخُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، صرف مال اور اولاد پہ خوشی نہیں، قرآن کہتا ہے تفاخر، فخر کرنا ہے، اوروں کو بتانا کہ دیکھ میرے پاس مال اس طرح ہے اور میرے پاس میری اتنی اولاد ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کے بعد کیا ہے؟ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، جیسے کسان کھیتی بوتا ہے، پھر وہ انتظار میں رہتا ہے، بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، اوہ بارش سے میری زمین میں فصل پیدا ہوگی، پھر فصل پیدا ہوتی ہے، سبزہ بڑھتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، جیسے آج کل گندم کا حال ہے، روزانہ کسان باہر نکل کے یوں دیکھتا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست گندم ہے اس مرتبہ کی جی، یہ بڑھتے 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 ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر ایک وقت آتا ہے 4-5 مہینے کے بعد وہ زرد ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کا بھوسا بنا دیا جاتا ہے، دانے گھر لے جائے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس زمین کے اوپر سوائے چند بھوسے کے تنکوں کے وہاں کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ کبھی یہاں پہ سبزہ تھا 4 مہینے پہلے،
اللہ فرماتے ہیں انسان کی زندگی کی یہ مراحل طے کرتے کرتے ثم یہیج فتراه مصفرا، پھر ایک دن اس کا بھی زرد ہونے کا آئے گا، اس کا چہرہ بھی زرد ہو جائے گا، نہ یہ حرکت کر سکے گا، نہ یہ بول سکے گا، نہ اپنی مرضی سے چل سکے گا۔ آج زمین پہ پاؤں مار کے کہتا ہے کوئی ہے جو میرے ساتھ بات کرے، کل لوگ اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، یہ حرکت نہیں کر سکتا، اپنے کو غسل نہیں دے سکتا، اپنا جامہ نہیں تبدیل کر سکتا، اپنے کپڑے نہیں تبدیل کر سکتا۔ آج دنیا کے قیمتی پرفیوم اور عطریات استعمال کر کے جسم کو معطر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ میری روح کے معطر کرنے کی بھی ضرورت ہے، میری روح کو بھی خوشبو کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاہ ملکان، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے۔ قرآن نے وہ منظر ذکر کیا ہے سورہ واقعہ کے اندر، سورہ قیامہ کے اندر، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، کیوں نہیں تم اپنی موت کو روک سکتے، اپنی روح کو کیوں نہیں روک سکتے ہو؟ جب وہ روح پہنچتی ہے گلے کی یہاں تک، حلقوم تک پہنچتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے تم سے بھی، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں۔ پھر وہ نکلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے آتے ہیں اس کے پاس جنت سے کفن لے کر، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ساتھ جنت سے کفن لاتے ہیں اور خوشبو لاتے ہیں۔ اس خوشبو کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس مومن کی روح جب قبض کرتے ہیں تو وہ اس آسانی سے نکلتی ہے جیسے تمہاری مشکیزے کے سرے سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ آپ مشکیزے کو کیا سمجھیں؟ یوں سمجھ لیجیے جیسے آپ کی بوتل ہو یا ٹوٹی ہو، اس سے آسانی کے ساتھ قطرہ ٹپک کے نیچے آتا ہے، یوں ہی وہ مومن کی روح نکلتی ہے اس خوشبودار جنتی کفن کے اندر، اس کو رکھ کے فرشتوں کی یہ جماعت دیر نہیں کرتی، نکلتی ہے، اور دوسرے فرشتے مرحباً بک مرحباً بک، آسمان تک، دوسرے آسمان تک، ساتویں آسمان تک، پھر اللہ کے حضور اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی روح کو علیین کے اندر چھوڑ دو، جو جنت کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اس کو اس کے بدن کی طرف لوٹا دو۔ اب اس سے سوال جواب ہونا ہے نا، سمجھتے خالی ہاتھ یہ گیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس قبر کے اندر اس سے 3 سوالات ہوں گے، اور کوئی ایسا نہیں ہے، مومن ہو کافر ہو فاسق ہو نیک ہو، اس کو مفر نہیں ہے، اس سے پوچھے من ربک، تمہارا رب کون ہے، من نبیک، تمہارا نبی کون تھا، ما دینک، تمہارا دین کیا تھا۔ اب اگر اس پہ زندگی گزری ہے تو وہ فوراً کہے گا ربی اللہ، نبی محمد رسول اللہ، دینی الاسلام، اور اگر نہیں وہ کہ ہاں لا ادری، اوہو مجھے تو نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ اب دو ہی حالتیں، ہاں نہ، صحیح جواب غلط جواب، وہاں تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے امتحان میں کوئی سپلی بھی نہیں ہے کہ آپ کا مضمون فیل ہو گیا کہ جی من نبیوں کا پتہ نہیں تھا، اس لیے تھوڑا سا بعد کے اندر سپلیمنٹری میں اس کا امتحان دوبارہ دے دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ رب ارجعون، اللہ مجھے واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو عمل چھوڑ چکا تھا میں اس کو اختیار کرنا چاہتا ہوں، اب ساری زندگی نیکی کروں گا۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، نہیں، یہ ایک بات ہے جو زبان سے نکلے گی، اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ اب یہ جنت ہے جو میں اور آپ صبح و شام دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے رب سے درخواست کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر آنکھوں سے دکھا دے، لیکن تم اس ڈر سے کہ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اس لیے میں اپنے رب سے یہ درخواست نہیں کرتا۔ جس پیغمبر نے ہمیں کہہ دیا اس کا یہ کہنا ہی درخواست ہے۔ ایک مومن کے لیے اس پر یقین کے سوا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت علاء الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ ان کی قبر بنائی گئی، قبر ریتلی جگہ پہ تھی، بارش ہوئی قبر حصہ گر گیا،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ یہ صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی قبر گر گئی ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کو ایسے چھوڑ دیں، ہم انہیں نکال کے ان کے لیے دوسری قبر بناتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ اسلام پر سب سے مستند ترین کتاب شمار ہوتی ہے، البدایہ والنہایہ۔ اس کے اندر یہ موجود ہے، قبر کھودی گئی، فَإِذَنْ الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرُ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، حضرت فرماتے ہیں ہم نے جب قبر کھودی ان کو نکالنے کے لیے تو ہم نے دیکھا کہ قبر میں تو حضرت علاء الحضرمی نظر نہیں آ رہے، البتہ قبر مد نگاہ تک نور کے ساتھ، روشنی کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سفر حج پہ نکلے ہوئے ہیں، ساتھی بھی ہیں، ان کے ایک ساتھی کا راستے میں مقام صفاح میں انتقال ہو گیا، قبر بنانا شروع کی گئی، اصحاب نے قبر بنائی، ایک سانپ نکلا، لوگ گھبرا کے بھاگے، دوسری قبر بنائی، سانپ نکلا، تیسری قبر بنائی، سانپ نکلا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے، حضرت قبر میں یہ ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس کے لیے ساری زمین کھود دو تب بھی اس میں سے سانپ نکلیں گے، اس کا عمل پوچھو، یہ سانپ نہیں ہے، یہ اس کا عمل ہے، اب عمل سے کہاں بھاگے گا؟ میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا ہم سمجھتے ہیں خالی کیا، نہیں، عمل ساتھ لے کے جا رہا ہے، اچھا ہو یا برا ہو۔ اب جب اس کی بیوی سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ یہ تاجر تھا، میں تاجروں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بیوی سے پوچھا گیا اپنے شوہر کا عمل بتاؤ کیا کرتا تھا، اس نے کہا کہ یہ نمازی تھا، لیکن یہ تاجر تھا، اس کی دکان تھی، اس دکان میں غلہ تھا، اناج تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، آٹا تھا، گیہوں تھے، ستو تھے، بیچتے وقت اس بوری میں سے اپنے گھر کے لیے خرچہ نکال دیتا تھا اور اس کی جگہ پہ بھوسا بھر دیا کرتا تھا۔ جو اپنے گھر کا خرچہ لوگوں کے مال پہ غلط طریقے سے چلائے، میں کسی عام آدمی کی اور قصے کی بات نہیں کر رہا، ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا، اور یہ روایت بھی عرض کر دوں امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل کی، حدیث کی کتاب ہے، تو یہ مال نہیں کما رہا، یہ سانپ جمع کر رہا ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر نمونے عبرت کے موجود ہیں، لیکن ہم اندھے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ سنایا، دمشق شام کا شہر ہے، دارالحکومت ہے، اس میں قبرستان ہے دحداح کے نام سے، اس قبرستان میں صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں رضوان اللہ تعالی مجمعین کی، تابعین ہیں، اولیاء صلحاء نیک لوگ ہیں، علماء بھی ہیں۔ یہاں ایک قبر کھودنے والا شخص قبر کھودا کرتا تھا، اس نے قبر کھودی، کچھ لوگ جنازے میں شریک تھے، کھودنے کے بعد جس وقت اس میں میت اتاری گئی، نوجوان آدمی کی میت تھی، اس کو جب قبر کے اندر اتارا گیا، اس اتارنے والے اس گورکن کو نظر آیا کہ قبر تو ایک جنت کا محل بن چکی ہے۔ اس نے اس نوجوان کا پوچھا، بتایا گیا کہ یہ یتیم تھا، اس کی صرف ماں ہے، ماں کے پاس جا کے پوچھا، گھر معلوم کیا، کچھ عرصے کے بعد ایک اور قبر تیار کرنے کا موقع ملا، جوان کی میت تھی، اس کو اتارا، اسی طریقے سے دیکھا کہ جنت کا منظر پیش کر رہی ہے، گیا تو وہی گھر ہے، عورت سے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ دونوں میرے جوان بیٹے تھے، اماں ان کا عمل بتاؤ، میں نے ان کی قبر کو جنت کا نمونہ ہوتے ہوئے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، مجھے بتاؤ ان کے اعمال کیا ہیں۔ اس ماں نے کہا، پہلا جو بیٹا فوت ہوا وہ طالب علم تھا، وہ دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلا تھا، جو دوسرا بیٹا فوت ہوا یہ نجار تھا، بڑھئی تھا، لکڑی کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، لکڑی کی چیزیں بنا کے بیچتا تھا،
لیکن اس نے اپنے بھائی کو دین کے لیے وقف کیا، آپ دین سیکھو، آپ کا خرچہ میرے ذمے ہے، اس کی کفالت یہ کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس گورکن نے وہ آلات اور اوزار جو قبر کے کھودنے کے تھے پھینکے، ہاتھ میں قرآن اٹھایا، لیکن قرآن کہاں آتا ہے، قاعدہ اٹھایا، اور جامعہ توبہ وہاں مدرسہ ہے، مسجد ہے، اس کے اندر امام کے پاس گیا، انہوں نے کہا 50 سال کا بوڑھا کیا پڑھے گا، قاعدہ ہاتھ میں، یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، قصہ سنایا، میرے دل کی دنیا بدل چکی ہے، اب میں مروں گا تو مسجد میں مروں گا، میری موت آئے گی تو مسجد میں آئے گی، کھانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلوں گا۔ اب زندگی مسجد میں گزری، پڑھنا شروع کیا، اور دمشق اور شام کے کبار علماء میں سے ان کا نام عبد الرحمن الحفار بنا، ان کی نسل میں علماء پیدا ہوئے، محدثین میں بڑے محدث عبد الرزاق الحفار پیدا ہوئے۔ آپ حضرات کے لیے نام نیا ہے، میں نہیں بتا سکتا کہ علم حدیث میں عبد الرزاق الحفار اور عبد الرحمن الحفار کے کیا کارنامے ہیں، میں الفاظ میں سے نہیں بتا سکتا۔ آپ کے نزدیک دنیا کا کوئی ٹاپ کا بزنس مین جیسے آپ کا پتہ، آپ کو علم ہو اور آپ کی کیفیت ہو کہ بھئی کس طریقے سے وہ پہنچ کے یہاں پہنچا، اس طریقے سے عبد الرحمن عبد الرزاق الحفار کو اللہ نے صاحب علم بنایا۔ اور ان کی کتاب کے پڑھنے میں، جب میں نے یہ واقعہ پڑھا، اس کے بعد ان کی کتاب کے پڑھنے میں مجھے ایک عجیب لطف محسوس ہوتا ہے، کتابی شکل میں نہیں ہے میرے پاس، وہ PDF کے اندر ہے، میں کبھی اس کو دیکھتا ہوں، ذہن میں وہ دماغ کے اندر وہ تصور گھوم جاتا ہے۔ تیاری کیجئے اس گھڑے کی جس کو ہم نے جنت بنانا ہے یا جہنم بنانا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے، اللہ کریم سفر ہمارا آخرت کا مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔